بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے. آپ کو یہ خبر مل چکی ہوگی کہ بنگلہ دیش کو آئی سی سی نے T20 ورلڈ کپ سے نکال دیا ہے اور اس کی جگہ پہ آ گیا ہے اسکاٹ لینڈ. لیکن اس کے ساتھ ہی جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں اس کے مطابق پاکستان نے بھی اعلان جنگ کر دیا ہے اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ پاکستان T20 ورلڈ کپ میں جائے گا یا نہیں جائے گا. محسن نقوی نے آج اپنی پریس کانفرنس میں کون سے خفیہ پیغامات دیے اور اس وقت پی سی بی کے پاس کون سا ٹرمپ کارڈ ہے. ویسے تو یہ سوچا جاتا ہے کہ جتنے بھی کارڈ ہیں وہ ٹرمپ کے پاس ہے, لیکن ایک ٹرمپ کارڈ محسن نقوی کے پاس بھی ہے. اور یہ سب کچھ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عاقب قریشی. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, ایک دہائی سے زیادہ ان کا ایکسپیرینس ہے سپورٹس کو کور کرتے ہوئے. اس حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے. کیا حال ہے عاقب آپ کا؟ اللہ کا شکر. سب آپ سنائیں. بھائی یہ تو پاکستان میں تو کہہ رہے ہیں جو مرضی ہو جائے, اعلان جنگ کر دیں, بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. یہ پاکستان کیا کرنے جا رہا ہے اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کچھ بھی آئی سی سی نے کیا یہ صحیح کیا؟ دیکھیں راؤ صاحب, بہت شکریہ. آغاز کریں گے انڈیا کی بدماشی کا, آغاز کریں گے انڈیا کے دوغلے پن کا, آغاز کریں گے انڈیا کی سستی کا, قاتلانہ حملے کا جو کہ انہوں نے گیم آف جینٹل مین پہ کیا ہے, اس سے آغاز کریں گے. جعلی چودھری بننے کا خطے کے اندر, جعلی ڈکٹیٹر میں اگر کہوں تو وہ غلط نہ ہوگا. جعلی ڈکٹیٹر جس کو نہ سننے کی عادت نہیں تھی, لیکن اب اس کے سامنے جب ہاں کرنے والے آگے ہیں, نہ کرنے والے آگے ہیں, ہاں بھی کرتے ہیں نہ بھی. وہ حسینہ واجد کا بنگلہ دیش جو 15 سال تک مودی کا غلام رہا, جہاں پر اپنی مرضی کی اکانومی چلاتے رہے, اپنی مرضی کے ٹورنامنٹ چلاتے رہے, راہداریاں نکالتے رہے. آج وہی بنگلہ دیش, وہی حسینہ واجد کا بنگلہ دیش جو کہ نئی ٹرم میں آ چکا ہے, اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتایا کہ ہن نہیں استاد جی, انج نہیں. اور آج پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ دیکھیں یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے. جس طرح میں نے آپ کو کل بتایا تھا, جس طرح کل کے ویورز کو بتایا تھا, آپ نے پوچھا ٹرمپ کارڈ کیا ہو سکتا ہے. تو ٹرمپ کارڈ آج یہ ہے کہ اس وقت انڈیا کے پورے میڈیا میں, یعنی کہ گودی میڈیا کی بات کر رہا ہوں, گودی میڈیا میں ایک بندے کا تذکرہ ہو رہا ہے, اس کا نام ہے محسن نقوی, کہ اس نے جو کچھ دیر پہلے قذافی اسٹیڈیم کے بلڈنگ کے باہر کھڑے ہو کے افسران کے ساتھ سامنے کھڑے ہو کے میڈیا کے سامنے اس نے بات یہ جو بات کی اس کو ہم ڈیکوڈ کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. دیکھیں کسی ایک ملک کو ڈکٹیٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. بالکل یہ ایک واضح انہوں نے کہا ہے کہ وی آر ناٹ ایگری ود یو اور آپ بدماشی کر رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جناب پاکستان کی ورلڈ کپ میں شمولیت حکومت پاکستان کی ہدایت پر ہوگی. وہی حکومت پاکستان جو اسلام آباد یعنی پنڈی کے ساتھ اسلام آباد کے اندر جہاں پہ آج کل ٹھنڈا موسم ہے, ٹھنڈا موسم ہے بالکل. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پلان بی, سی, ڈی اور بہت سے پلانز ہیں. بالکل. اچھا, اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس کو جنگ کا تڑکا بھی لگا دیا. انہوں نے کہا جی کہ 10 مئی کو بھی ہم نے فیصلہ کیا, نتائج کے بارے میں نہیں سوچا, اب بھی جو ہوگا دیکھ لیں گے. یعنی کہ انہوں نے ایک اشارہ دے دیا ہے کہ ہم نے نتائج کے بارے میں نہیں سوچنا, کہ جو بھی ہوگا سو ہوگا. تو نتائج ویسے کیا سکتے ہیں آپ یہ تو بتائیں. اچھا, نتائج سے پہلے میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ میں اس پریس کانفرنس میں موجود تھا, 2 سوال بھی میں نے کیے جس کے جواب میں انہوں نے ایک بات کی, لیکن اس سے پہلے یہ جو 10 مئی والا تڑکا ہے یہ ذرا آپ کو بتاؤں کہ کیا ہے. 10 مئی کا جب ذکر ہوا اس وقت جو محسن نقوی صاحب کی باڈی لینگویج تھی نا, اگر پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھ لیں, وہ یقین کریں ممبئی سے لے کے حیدرآباد, کیا احمد آباد, کیا کلکتہ, کیا بنگلور, وہاں پر لوگوں نے جو اس کا مزہ لیا ہوگا نا, کہ جس انداز میں انہوں نے کہا ہم نے تو 10 مئی کو نہیں سوچا تھا تو اب کیا ہم سوچیں گے. تو 10 مئی کو جب ہم نے رافیل گراتے وقت نہیں سوچا تھا تو یہ تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا جانا ہے کہ نہیں جانا. یہ اگر میں بتاؤں, اگر پاکستان اس میں ڈائریکٹ انوالو ہوتا تو انڈیا اس وقت ناکو چنے وہاں پر چب رہا ہوتا ہے, منتیں کر رہا ہوتا. منتوں سے مجھے ایک اور بات یاد ہے, خبر دے رہا ہوں آپ کو, منتوں سے بات یہ آ رہی ہے کہ سورسز نے میرے یہ بتایا ہے, جب پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی صاحب نے کہا کہ یہ فیصلہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کریں گے جو کہ اس وقت ملک سے باہر ہیں, وہاں پہ جب میں نے اپنی خبر دھڑائی, جب سورسز اپنے دھڑائے, تو پتہ چلا کہ انڈین کرکٹ بورڈ جو کہ جس کو سانپ ڈسا ہوا تھا پچھلے کچھ دنوں سے, وہ ایکٹیو ہو گیا کہ یہ کی ہو رہا ہے, اگر پاکستان آیا تو ساڈا ملک تو گیا. انہوں نے اپنے کچھ
نادان دوستوں کو بلایا جنہوں نے جنگ سے پہلے بھی ہمیں آفر کی تھی کہ 4-5 بلین ڈالر لے لیں اور حملہ نہ کریں. جنگ میں وہ انہوں نے ثالثی کا کردار ادا کیا. پھر جب پاکستان اور انڈیا کا ہائبرڈ ماڈل ہوا تھا, یاد ہوگا آپ کو, تو یو اے کرکٹ بورڈ مارکیٹ میں آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا بیو بچے بندے دے پتر بنو. انہوں نے ہائبرڈ ماڈل کروایا. اب وہی یو اے, وہی قطر, وہی کویت, وہی عرب ممالک مارکیٹ میں آئے ہیں اور انڈیا اس کے پیچھے پڑا ہے. لیکن وہ ہمارے بھائی ہیں ہمارے. دیکھیں بھائی ہیں ہمارے, ہم اصول کے ساتھ کھڑے ہیں. یا تو نا ہم غلط, لیکن یہ خبر غلط بھی تو ہو سکتی ہیں. دیکھیں خبر غلط میرے سورسز نے یہ بتایا ہے کہ وہاں پر ہیں. اب انڈیا نے ان کو بیچ میں ڈالا ہے کہ پاکستان کو کہیں بائیکاٹ نہ کریں. اب گیم پریشرائز ہمارے دوست ممالک سے کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب گیم مزید پلٹ رہی ہے کیونکہ اب بنگلہ دیش تو ہوگی آؤٹ. پہلے تھا بنگلہ دیش تک کا معاملہ, اب پاکستان ڈائریکٹلی انوالو ہو گیا. اور اگر پاکستان جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیڑا غرق ہی ہو جائے گا T20 ورلڈ کپ. بالکل بیڑا غرق ہو جائے گا. اور اب میں کہتا ہوں آج ICC T20 ورلڈ کپ کی کریڈیبلٹی جو پہلے زیرو تھی اب مائنس میں جا چکی ہے. اب زیرو کریڈیبلٹی ہے. آپ اسکاٹ لینڈ کی ٹیم کو شامل کر رہے ہیں, ایک ایسی ٹیم کے بیسیکلی ابھی ICC اسی طرح یہ ہے کہ جج بھی اپنا اور عدالت بھی اپنی اور فیصلہ بھی بھارت کا, فریق بھی اپنے. ایک جڑا فریق ہے اودے پیچھے اودا مقابلہ 6 بندیاں نال ہے. تو یہ ناانصافی کے آج ایک اعلیٰ ترین مثال قائم ہوئی ہے. میں آپ کو بتاؤں راؤ صاحب, اگر ہماری زندگی رہی اور ہم 10 سال بعد یا 12 سال بعد بھی اکٹھے بیٹھے ہوئے تو یہ آج کا فیصلہ 24 جنوری 2026 کا فیصلہ ICC کو 10 سال بعد بھی ہونٹ کرے گا, ان کے پیچھے جائے گا. اچھا میں اس کے اوپر ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم اپنے ناظرین کو دونوں رخ ہمیں دکھانے چاہیے. یہ ایک حقیقت ہے کہ فروری میں بنگلہ دیش کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں. بالکل. اور بنگلہ دیش کے اندر اس وقت اینٹی انڈیا ویو جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے اور کوئی بھی ایسی جماعت اس وقت نہیں ہے میدان میں جو کہ انڈیا کو سپورٹ کرنے کے بارے میں سوچ بھی سکتی ہے. اب اسی دوران ہمیں 6 مہینے پہلے یہ کہا گیا تھا بنگلہ دیش کے اندر جب ہمارے اعلیٰ حکام گئے تھے کہ 1971 کے معاملے میں معافی مانگے. ظاہر سی بات ہے انڈیا کے اپنے بھی تو ایسٹس ہیں وہاں بنگلہ دیش کے اندر. اب بات یہ ہے کہ کیا یہ میچ اگر ہم فیصلہ کرتے ہیں جیو اسٹریٹجک لیوریج لینے کے لیے تو اس میں تو یہ جو جتنے بھی نقصان ہے PCB کا یہ میٹر ہی نہیں کرتا پھر, کیونکہ یہ تو 50 میزائلوں کی قیمت بھی نہیں ہوگی جو کہ نقصان ہوگا. تو اس کے اندر یہ ہے کہ ہم ایک طرح سے بھارت کو تنہا کر دیں گے. لیکن کرکٹ کے اندر کیا پاکستان کو کتنا نقصان ہوگا؟ دیکھیں کرکٹ کے اندر پاکستان کو نقصان کافی حد تک ہو سکتا ہے, لیکن اس وقت جو پاکستان کی اسٹریٹجی ہے اس اسٹریٹجی کو اگر پاکستان نے اپنائے رکھا اور اس کو کنٹینیو رکھا تو پاکستان کو جیو اسٹریٹجک طور پر بھی فائدہ ہوگا. ہاں فائنینشلی طور پہ آپ کچھ نہ کچھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نقصان ہو سکتا ہے, لیکن جب آپ نے ایک چیز کی ٹھان لی ہے جو فائنینشلی لاس کی اگر میں نے بات کی ہے تو بنگلہ دیش کا بتا دوں کہ بنگلہ دیش پاکستان کی نسبت بہت چھوٹا کرکٹ بورڈ ہے. اس کی اکانومی کرکٹ کے وائز ریونیو جو ہے وہ 8ویں 9ویں نمبر پہ آتا ہے, لیکن انہوں نے کتنا بڑا یہاں پر اقدام اٹھایا, کتنی بڑی مثال سیٹ کی ہے وہ میں آپ کو اگر فگرز کے طور پہ بتاؤں تو 24.64 کروڑ ٹکے کا ان پہ فائن امپوز ہو سکتا ہے ICC کی طرف سے. 24.64 کروڑ ٹکے کا. لیکن بھائی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھارت کے پاس یہ آپشن ہے کہ میچ اپنا کروا لے جب بھی پاکستان آنا ہو, تو بنگلہ دیش کے پاس یہ آپشن کیوں نہیں ہے یار؟ دیکھیں یہی اسی بات کے پیچھے تو پوری دنیا پڑی ہوئی ہے. اسی بات کے پیچھے تو پاکستان اس کے اوپر سٹینڈ نہیں لے گا تو اور کیا کرے گا پاکستان کو؟ اب پاکستان کا کیس مزید سٹرونگ ہو گیا. پاکستان نے بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑے ہوا. بنگلہ دیش نے یہ سٹرونگ فیصلہ کیا اور انہوں نے یہ ایک رسک لیا. میری نظر میں یہ رسک ہے. بنگلہ دیش کی کرکٹ ان فیوچر اسٹیک پہ لگ سکتی ہے. ان کے پلیئرز کی انکم کم ہو سکتی ہے. ICC کی جو مختلف کمیٹیز بنی ہوتی ہیں اس میں بنگلہ دیش کی جو ریپرزنٹیشن ہوتی ہے وہ جا سکتی ہے. پھر پلیئرز کے جو لیکن کیا سب کچھ ایک کرکٹ ہی تو نہیں ہے؟ دیکھیں جب معاملہ ملکوں کا اور اس سے بڑھ کے معاملات ہوں تو دیکھیں انفارچونیٹ ہے کہ کرکٹ فینس کے لیے تو کرکٹ ہی ہے. کرکٹ فینس کے لیے کرکٹ ہے اور اس کو گندا کرنے والا پھر وہی بات جے شاہ, انڈین کرکٹ میڈیا, انڈین بورڈ اور مودی جی ہیں. اور انڈین میڈیا میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کے انڈین میڈیا جس طرح انہوں نے کمپینز چلائی ہیں وہ ناقابل یقین ہے. اب آج ان کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں محسن نقوی کے بیان کے کہ گورنمنٹ اب ترلوں پہ آ گئے کہ آپ نے بائیکاٹ نہیں کرنا. میں ایک بات کرتا ہوں, یہ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے, کچھ کارٹونس بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی, وہ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم پاکستان کے بغیر کروا کے دکھائیں گے. اور بھائی کروا کے دکھاؤ نا, کس نے روکا آپ کو؟
آپ کو یہاں سے کوئی میسج جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ آپ چلیں اب مجھے یہ بتائیں کہ بنگلہ دیش کے پاس کوئی آپشن ہے، کوئی نظر ثانی آئی سی سی کر سکتا ہے اپنے فیصلے کے اوپر؟ دیکھیں کسی قسم کی نظر ثانی کا اب میرا خیال ہے آپشن نہیں ہے، کیونکہ گزشتہ روز 24 گھنٹے پہلے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی پہ ان کو جو بھیجنے کا کہا تھا کہ انہوں نے خط لکھا تھا کہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی میں یہ معاملہ بھیج دیں تاکہ ہم جو ہے اس پہ مزید پرسو کر سکیں، جس پر آئی سی سی نے کیٹیگوریکلی ان کو کہا کہ یار ہمارے ہاں اس معاملے پہ کوئی قانون نہیں ہے، اس لیے آپ کی درخواست یا آپ کی اپلیکیشن جو ہے ریجیکٹڈ کی جاتی ہے۔ اب بنگلہ دیش کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اب بنگلہ دیش کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ وہ اپنی کرکٹ کو مضبوط کرے، فروری میں جو الیکشن ہے وہاں پہ ایک مضبوط اپنے بنگلہ دیش کو بنائے اور اپنا کرکٹ بورڈ ایسا اسٹرانگ بنا لے کہ پوری دنیا دیکھے کہ کیا ہوا ہے، کیونکہ پوری دنیا آپ پاکستان کو یاد رکھے گی کہ بنگلہ دیش کے سب سے مشکل ٹائم پہ سری لنکا ساتھ نہیں کھڑا ہوا تھا، زمبابوے ساتھ کھڑا نہیں ہوا تھا، کوئی گورا ملک ساتھ نہیں کھڑا ہوا تھا، کھڑا ہوا تھا تو وہ تھا محسن نقوی، وہ تھا پاکستان، وہ تھا پاکستان کرکٹ بورڈ۔ اور اگر پاکستان کرکٹ بورڈ اب بھی بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا رہا اسی سٹانس پہ تو میں ابھی آپ لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ آئی سی سی ٹورنامنٹ زیرو ہوگا، زیرو۔ آپ کے اسپانسرس نہ بھاگے تو جو میرا نام رکھنا ہوگا رکھ دینا، تسی اسپانسرس بھاگ جائیں گے۔ آپ سب سے پہلے مکیش امبانی نے کہنا ہے بھائی میرا ٹی وی آپ کا ورلڈ کپ نہیں دکھائے گا، ایشیا کپ ہوگا۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا جو کئی کرکٹرز ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان کو ہر حال میں بائیکاٹ کرنا چاہیے، لیکن پاکستان، جب ہم نے کل بھی ڈسکشن کی تھی، پاکستان نے ابھی تک جتنے بھی سخت بیانات دیے ہیں اس کے بعد لیوریج لے کے اپنے لیے، اپنی کرکٹ بورڈ کے لیے، اور وہ اس نے کوئی رستہ اپنا نکال لیا ہے۔ آپ کے خیال میں اگر پاکستان ہر حال میں بائیکاٹ کرنے جاتا ہے تو اس کا کیا امپیکٹ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں پاکستان بائیکاٹ اگر کرتا ہے تو اس کا فل امپیکٹ آپ کو اگلے 1 سال میں نظر آئے گا۔ کیوں؟ آگے ایشیا کپ ہے، آگے 50 اووروں کا ورلڈ کپ ہے، پھر آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن شپس ہیں، پھر پاکستان کی بائی لیٹرل سیریز ہیں، اور بائی لیٹرل سیریز بنگلہ دیش کے ساتھ انڈیا کی بنگلہ بائی دیش لیٹرل کے ہے، ساتھ اگست میں آنا ہے، اگست میں آنا ہے۔ اور وہ اگر بنگلہ دیش، وہ ایسا بتایا جا رہا تھا کہ وہ بنگلہ دیش کے کرکٹ جو ہے ٹرن اراؤنڈ ہو سکتی ہے انڈیا کے ٹور کے آنے سے۔ لیکن اگر آپ مجھ سے پرسنل رائے پوچھیں، میری خواہش یہ ہے راؤ صاحب کہ پاکستان ٹورنامنٹ کھیلے، پاکستان فائنل میں پہنچے، حیدرآباد والا میچ آئے ادھر کولمبو میں، پھر یقین کریں لگ پتا جائے گا وہ ہماری جیت ہوگی۔ اس سے زیادہ میں ایز اے کرکٹ فین مجھے چس نہیں آئے گی کہ کولمبو جو ممبئی والا میچ ہے وہ اگر کولمبو میں آ گیا اور پاکستان فائنل پہنچے گا اور اس فائنل میں انڈیا نہیں ہوگا تو کیا مزہ آئے گا؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ تو اس وقت یہ صورتحال ہے، اور ناظرین ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہت ہی جذباتی رائے پائی جاتی ہے اس حوالے سے کہ پاکستان کو بنگلہ دیش کو سپورٹ کرنے کے لیے میدان میں آنا چاہیے، اور اگر پاکستان میدان سے باہر نکلتا ہے، کرکٹ کے میدان سے جو کہ ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے، تو اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ جس طرح عاقب نے کہا کہ اگر ہم ورلڈ کپ ہی بھارت سے نکال کے سری لنکا میں لے آئیں تو وہ ایک بڑی فتح ہوگی، یا پاکستان گھر بیٹھ جائے اور بنگلہ دیش کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرے۔ اگر تو ہم نے اس کو کرکٹ کے حوالے سے دیکھا تو فیصلہ کچھ اور ہوگا، لیکن اگر ہم نے اس کو بحیثیت ملک جیو اسٹریٹجیکلی ایک دوست ملک جو کہ خود پاکستان کا حصہ رہ چکا ہے اس حوالے سے کریں گے تو پھر فیصلہ مختلف ہو سکتا ہے۔ اور جو اس وقت باڈی لینگویج ہے محسن نقوی کی، وہ بڑے خطرناک اشارے کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔